کہ مجھے گرفتار کرنے کے بعد اس جعلی مقدمے میں انہوں نے فیصلہ آباد سے جو آدمی کوئی چرس میں، کوئی ہیروئن میں، کوئی کونین میں اور کوکین میں چلان ہوا تھا، سب کو بلایا. سب کو پہلے جو ہے وہ کوئی ڈرایا دھمکایا، پھر اس کے بعد ان کے پاؤں بھی پکڑے کہ آپ بیان دے دیں کہ آپ نے کبھی نہ کبھی جو ہے یہ ہیروئن یا چرس جو ہے یہ آپ نے جو ہے وہ رانا صاحب نے آپ کو لے کے دی ہے. یا انہوں نے کہا کہ جی رانا صاحب تو سگریٹ بھی نہیں پیتے، البتہ عمران خان کا اگر کہیں تو وہ کیونکہ پیتا ہے تو اس لیے اس کا اگر نام آپ کہیں تو ہم لے دیتے ہیں. تو اب ان 200-250 بندوں کو اگر انہوں نے ہمارے حق میں بیان دیے ہیں تو بھئی وہ بھی پیش کریں، ان کو بھی بطور گواہ لائیں نا سامنے. اگر جو چیز ہمارے خلاف آپ نے جو ہے وہ جمع کروائی ہے یا آپ نے اس کو بلڈ کیا ہے، تو اگر کوئی ہمارے حق میں ہے کوئی چیز ڈیورنگ انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن کا کنسیپٹ یہ ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ پیش کریں. تو یہ بات جو ہے وہ زیر جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن یا انڈر کنسیڈریشن ہے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. جو آدمی اللہ کے پاس پہنچ گیا اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں اس کے متعلق اچھی بات کرنی چاہیے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن ارشد ملک صاحب فوت ہو چکے ہیں، اب ان کو اور ارشد ملک میسر نہیں ہوں گے، اب ان کو اور ارشد ملک جو ہے وہ نہیں ملیں گے. یہ اسپیشل کورٹس میں جو بیٹھے ججز ہیں یہ ان سب کو ارشد ملک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کے گھروں کی نگرانی کرتے ہیں، یہ ان کے بچوں کی ریکی کرتے ہیں، یہ ان کے رشتہ داروں کو ریکی کرتے ہیں، یہ ان کے جو ہے وہ ایسٹس کے متعلق انکوائریاں کرتے ہیں اور ان کو دباؤ میں لاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو پھر واٹس ایپ کے اوپر اس کو تبدیل کرتے ہیں. اس جج کو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر تبدیل کیا جو تقریباً 15 دن بعد جو ہے وہ مہینے بعد میری ضمانت لینا چاہتا تھا، اور اس کو یہاں سے اٹھایا اور جا کے ڈیرہ غازی خان جو انہوں نے پھینکا. تو یہ جو صورتحال ہے ان اسپیشل کورٹ سے جو ہے وہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. یہ جو حکومت کا اندھا انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے اور غیر انسانی جو ان کا رویہ ہے، یہ اس کی تکمیل کے لیے تو یہاں سے سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے انصاف کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. رانا صاحب، نیب نے بھی آپ کی گرفتاری کا پروانہ جاری کر دیا اور نیب کہتی ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے کے ایسے اثاثے ان کے سامنے آئے ہیں جو آمدن سے زائد ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اربان دیتے تھے انہوں نے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ 2 ارب روپے کی پراپرٹی میری آسٹریلیا میں ہے، وہ کدھر گئی؟ اس کے بعد انہوں نے کوئی 1.5 ارب روپے کی پراپرٹی ایک خاتون جس کا نام نبیلہ تھا اور میری بھی کیونکہ وائف کا نام یہی ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ میری ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ اب صرف آ گئے ہیں 140 بلین پہ، 14 کروڑ پہ، جبکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں انکم بھی شو کی ہے اور باقاعدہ میں نے ٹیکس بھی دیا ہے. کوئی 1 روپے کی پراپرٹی جو ہے یہ پوری دنیا میں میری ہڈن پراپرٹی جو ہے یہ سامنے نہیں لا سکے. 3 سال ہو گئے ان کو، 2.5-3 سال اس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کوئی میرا 1 روپے کا فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ رجسٹری جو ہے یہ کروائی ہے آپ نے 10,000 میں، یہ پراپرٹی تو 15,000 کی ہے. وہ بھائی رجسٹری میں نے گھر بیٹھ کے کی ہے، جو گورنمنٹ کا شیڈول ہے، جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے مطابق رجسٹری ہوئی ہے، اس کے مطابق ہی میں نے FBR میں شو کرنا ہے نا. ایک ڈاکومنٹ ہے میرا، ٹائٹل ڈاکومنٹ ہے کہ یہ گھر میرا ہے، وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ میں جو اس کی مالیت درج ہے FBR میں وہی لکھ کے دوں گا نا. اور وہ میں نے ساری پراپرٹی جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے. اور یہ یہاں تک گئے ہیں کہ ایک سیگر سٹی اسکیم ہے، وہاں پہ 2 بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. انہوں نے وہ پلاٹ جو تھا وہ ایک دوسرے کے نام کروانے کی بجائے جو ہے وہ میرے نام کروا دیا کہ جی اسے آپ سیل کر کے تو جو ہے وہ ہم میں پیسے تقسیم کر دیں. انہوں نے میرے متعلق لکھا ہے کہ سیگل سٹی جو اسکیم ہے وہ میں نے وہ جو ہے وہ اسکیم ہی میں نے لانچ کی ہے. یعنی یہ ان کا حال ہے. اور دوسرا بھی بتا دینا کہ لیگل پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس عدالت میں ریفرنس فائل کیا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ منشیات سے بنائی گئی ہیں.
اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی جو ہے وہ- سرکار وہی گورنمنٹ دوسرے سانس میں کہہ رہی ہے کہ یہ ساری جو جائیدادیں ہیں وہ رانا ثناء اللہ نے سیاسی اثر و رسوخ سے بنائی ہیں. سے بنائی ہیں. وہ معاملہ ہائی کورٹ میں کیونکہ پینڈنگ ہے اور ہائی کورٹ نے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے اور رانا صاحب کو پروٹیکٹیو آرڈر دے رکھا ہے, اس لیے اس کا فیصلہ وہاں پہ ہو. اور یہ ساری پراپرٹی فریز ہے, میرے سمیت اکاؤنٹ سیلری. سارے فریز ہیں. جو میرا اسپیکر قومی والا. اسمبلی میں اکاؤنٹ ہے وہ بھی فریز ہے کہ یہ پیسے بھی جو ہے یہ منشیات کی نہیں, اس وقت اسپیکر وجہ سے میرا منشیات کا خیال ہے کہ وہ کاروبار. اسد کیسر صاحب منشیات کا کو کاروبار کرتے ہیں اور وہ اس کاروبار سے وہ حصہ جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں. وہ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بھیجتے ہیں. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان دھرنا اپوزیشن کے لیے پی ڈی ایم کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اب وہ گھبرا رہے ہیں اور اسی لیے الزامات لگا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے گرفتاری کی جائے گی. وہ شروع بھی ہو گئی ہیں. دیکھیں کل جو ہے وہ فیصل آباد میں جو ہے وہ ہوا ہے ورکرز کنونشن. جلسہ نہیں تھا, ورکرز کنونشن تھا. اس میں میرے پاس گاڑی میں 2 FIRs پڑی ہے. وہ دونوں FIRs میں آپ کو مہیا کر دیتا ہوں. ایک ملر ٹاؤن تھانہ ملر ٹاؤن کی ہے اور ایک ہے تھانہ کوتوالی کی. ان FIRs میں درج ہے کہ فلاں آدمی ہے, اس کی پرنٹنگ پریس ہے, وہ وہاں پہ فلیکس چھاپ رہا ہے اور وہ پبلسٹی کرنا چاہتا ہے یہ فیصل آباد کے ورکر کنونشن کی. اور اگر یہ پبلسٹی کر کے وہاں پہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں آنا ہے تو لہٰذا جو ہے ان کے خلاف انہوں نے کورونا SOPs کی وائلنس کے مقدمے درج کیے. یعنی اندازے سے مقدمے درج کیے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنا ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈینائی کی. یعنی یہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں جو ہیں یہ کرتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان بھی بھرے گا. پورے ملک سے, پورے پنجاب سے جو ہے وہ لوگ اس دن لاہور کا جو ہے وہ رخ کریں گے اور اپوزیشن کی اس تحریک کے ساتھ اظہار جو ہے وہ یکجہتی کریں گے. یہ مینار پاکستان بھی بھرے گا. اور عمران نیازی صاحب یہ سن لیں, وہ 2.5 سال سے کہتے رہے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. عمران نیازی صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ جدھر مرضی چھوڑیں, جدھر مرضی چھپیں, کرونا کے پیچھے چھپیں اور کہیں چلے جائیں, ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. آپ کو جیل بھیجیں گے اور جیل میں آپ کو ہر چیز مہیا کریں گے. آپ کو بیڈ دیں گے, آپ کو چیئر دیں گے, AC کی ضرورت ہو AC دیں گے. صرف ایک چیز کی پابندی کریں گے, وہ نہیں دیں گے آپ کو. باقی آپ کو ہر سہولت جو ہے رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو استعفوں کی تجویز پیش کر دی ہے PDM کے جلسے میں, لیکن کیا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں یہ دیکھیں, یہ کل سے جو ہے یہ کنفیوز سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے استعفوں کی تجویز پیش کی ہے. میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. ان کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. APC کی جو میٹنگ ہوئی تھی 20 سپٹمبر کو, جس میں اپوزیشن کی تمام پارٹیز موجود تھیں, جو بعد میں PDM بنا, ان کی موجودگی میں میاں نواز شریف نے آن بیہاف آف PMLN یہ کمٹمنٹ دی تھی اپوزیشن کو کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. جب آپ فیصلہ کریں تو ہمارے استعفے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے. تو اس لیے ہمارا تجویز دینے کا یا فیصلہ کرنا, یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے. یہ تجویز جو ہے یہ کمٹمنٹ بھی دی جا چکی ہے. اب PDM فیصلہ کرے تو PMLN کے استعفے حاضر ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب PDM کا 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد فائنل راؤنڈ آپ کا لانگ مارچ ہوگا. اس میں لانگ مارچ میں فائنل راؤنڈ میں نواز شریف صاحب آ کے فزیکلی جوائن کریں گے, ووٹ کو عزت دو کنارے کو. دیکھیں اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, وہ قیادت فراہم کر رہے ہیں اور وہاں سے بہت اچھی طرح سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور بہتر انداز سے جو ہے وہ کسی تحریک کو لیڈ کیا نہیں جا سکتا. ہماری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں اور ان کا جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں, تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں. باقی ان کا اپنا فیصلہ ہے, جب بھی وہ فیصلہ کریں وہ جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں گھر پہ, FIR نہیں دے رہے, بیل پہ اپلیکیشن تیار ہے. یعنی یہ دیکھ لیں کہ سیف الملوک کھوکھر, ان کے خلاف کو پتہ نہیں یہ ٹرانزیکشن کو 20 سال 30 سال پرانی ہے اور ہے بھی صرف اب. اچھا آپ دیکھیں
ये सारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन, या मेरे खिलाफ अब जो नैब ने कोई उसमें जो है वो कोई सरकारी अराजी नहीं है, सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई सरकारी मामला नहीं है, सारी प्राइवेट ट्रांजैक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आजम नजीर तारड़ साहब ने मुझे कोई चीज़ दी है, वो कहते हैं ये सस्ती क्यों दी है, वो भाई वो तारड़ साहब जाने या मैं जानूँ सस्ती दे या वो मुनाफा लेके दे। यानी अब ये हाल, अब सैफुल मलूक होकर के खिलाफ इन्होंने एक बिल्कुल मज़का खेज जो है वो FIR का अंदराज किया है। अब उसमें कॉपी मिलनी चाहिए ताकि हम बेल बिफोर अरेस्ट में जाएं और वहाँ पे अपना मौका पेश करें। तो अब उस बात से रोकने के लिए डोगर साहब, ये बात रफाकत डोगर साहब हमारे वकील भी हैं, हमारे मुस्लिम लाइव फोरम के अहदेदार हैं, तो वो FIR की कॉपी नहीं दे रहे। यानी ये हथकंडे जो ये गवर्नमेंट अपना रही है और इमरान नियाजी और इसके साथी जो अपना रहे हैं, जब इनके ऊपर वक्त आएगा तो फिर इनके ऊपर क्या गुजरेगी। अब हम इनको ये नहीं कहते कि आप ये ना करें, आप करें, लेकिन ये बात जो है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं कल आपको इसका नतीजा जो है ये भुगतना पड़ेगा। अब हम मैदान अमल में हैं, बिल्कुल हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने भी अब सरों से कफन बांध लिए हैं और अल्लाह के फजल से जो है ये तहरीक, ये मूवमेंट जो है ये जारी भी रहेगी। और बिल्कुल जिस तरह से तुम कहते रहे हो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हम इंशाअल्लाह ताला तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अब भागो कि कोरोना के, अब कोरोना के पीछे, अब कब तक ये कोरोना का बहाना करेगा। ये कोरोना जो है ये अब आप देखें मुल्तान में रोज कोरोना फैल रहा जी, कोरोना फैल रहा जी, स्मार्ट लॉकडाउन करो। अब जिस दिन से जलसा हो गया कोरोना वहां से गायब हो गया। गुजरांवाला में जी कोरोना आ गया, पर्चे दिए, गुजरांवाला जलसा हो गया, आज तक कोरोना वहां पे गया ही नहीं। यानी ये ऐसा जो है ये शरारती और हरामी कोरोना है कि जब जो है वो जलसा होता है तो ये पहुंच जाता है, जब जलसा हो जाता है तो वहां से दौड़ जाता है, फिर बनी गाला में जाके छुप जाता है। तो ये जो बनी गाला में कोरोना छुपा हुआ है ना, इस कोरोना को इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे और इसका इलाज मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी लास्ट क्वेश्चन जी। राणा साहब, मुफ्ती तर्जुमानों का कहना है कि नून लीग के अंदर अरकान असेंबली और आपके जो कायदीन हैं वो पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है इस जलसे में आने के लिए, क्या इस तरह की कोई इत्तलात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन जो है वो इस जलसे में जो है वो पीछे नहीं रहेगा, और बल्कि हर आदमी जो है वो अपनी जो है वो कोशिश कर रहा है। ना इस्तीफों पे, ना लॉन्ग मार्च पे, ना अगर आइंदा रैलीज का भी फैसला हो सकता है तो बिटवीन सिटी या इन बिटवीन जो बड़े सिटीज़ हैं, या ये जलसों का जो मरला हुआ है, कतन मुस्लिम लीग नून में जो है वो कोई इख्तलाफ नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी तरह से मुत्तहिद है, और उसको इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से जो है वो लीड कर रही है इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम मरहलों में मुस्लिम लीग का हर वर्कर, हर कारकुन जो है, हर वोटर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला, बल्कि हर पाकिस्तान हर शहरी जो है इसमें जो है वो शामिल होगा। बहुत शुक्रिया। बस अब ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜੇ वो यार ये पार्लियामेंट में 80 तो घुस बैठी हैं, यानी इलेक्शन हुआ, हक आपका है कि आप जाके बैठे, वोट लोगों ने आपको दिए हैं, बैठा मैं हूँ। इस किस्म के 80 घुस बैठी हैं वहां पे, वो जिनके हैं उनके बगैर तो वो आगे पीछे नहीं ना होंगे। आप समझे बात।